اب اس کے بعد فرمایا ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم. میں نے عرض کیا تھا نا کہ یہ انفاق پر ان صورتوں میں بہت زور ہے. اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے تو اللہ تمہارے لیے دگنا چوگنا کرتا رہے گا. حالانکہ قرض حسنہ کسے کہتے ہیں دنیا میں؟ کہ آپ کوئی سود نہ لیں، اس پر کوئی اضافہ نہ چاہیں، اصل جو دیا ہے بس وہی واپسی کے امیدوار ہو. یہ قرض حسنہ ہے. قرض پر کوئی اضافہ ہے وہ سود ہے. کل قرض یجر منفعتا فہی ربا. جس قرض کے اوپر کوئی منفعت حاصل ہو گئی وہ ربا ہے. قرض حسن کیا ہے؟ بغیر کسی ربا، بغیر کسی سود، بغیر کسی اضافے کے صرف اصل جو زر ہے وہ واپس ملے. فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ سورہ بقرہ میں فرمایا تمہارے راس المال تمہیں واپس مل جائیں گے، سود ختم. ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے یضاعف لکم، اللہ کا قرض حسنہ جو ہے وہ بڑھتا ہے، چڑھتا ہے، دگنا ہوتا ہے. جیسا کہ میں مثال دے چکا ہوں 700 گنا ہوتا ہے. اب اس میں ذرا نوٹ کر لیجئے، اللہ کی رضا جوئی کے لیے مال خرچ کرنے کے لیے کئی اصطلاحات ہیں. ایک صدقہ، صدقات، زکوٰۃ، اور ایک ہے یہ انفاق، اور ایک ہے اللہ کو قرض دینا. ان کے درمیان فرق کیا ہے؟ زکوٰۃ اور صدقات، ان دونوں کا اصل مقصد ہے غرباء، یتامہ، مساکین، بیواؤں، حاجت مندوں، بیماروں، قرض مقروض لوگوں، ان کی مدد کرنا. یہ لوگوں کی مدد کے لیے، فقراء کی مدد کے لیے، غرباء کی مدد کے لیے، محتاجوں کی مدد کے لیے، وہ انسانوں کے لیے. زکوٰۃ بھی، زکوٰۃ کے جو 8 مصرف ہیں ان میں سے 7 یہ ہیں. ایک مصرف یا 2 ہیں، فی سبیل اللہ بھی ایک مصرف ہے، اور نمبر 2 یہ کہ جو زکوٰۃ کے نظام پر جو کارکن ہوں گے ان کی تنخواہیں بھی زکوٰۃ سے دی جا سکیں گی، عاملین علیہا. باقی فقراء، انما الصدقات للفقراء والمساکین، یہ ان کے لیے. تو زکوٰۃ اور صدقات کا اصل یہ ہے مصرف غرباء، یتامہ، مساکین. انفاق اور قرض حسنہ اللہ کے لیے. کیا مطلب؟ اللہ کے دین کے لیے. ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ آپ سے، ویسے یہ کہ اسی قسم کی کسی آیت پر ایک صحابی حضرت طلحہ غالباً نام تھا رضی اللہ تعالی عنہ، انصاری تھے. وہ آئے، حضور اللہ قرض مانگتا ہے، اقرض اللہ قرضا حسنا، قرض دو اللہ کو. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، سورہ حدید میں فرمایا کون ہے وہ جو اللہ کو قرض حسنا دینے کو تیار ہو؟ حضور اللہ قرض مانگتا ہے؟ فرمایا ہاں. عرض کیا حضور اس مدینے میں سب سے بڑا باغ جو مجھے بہت ہی پیارا ہے، بہت محبوب ہے، جس میں اتنے 100 درخت جو ہے وہ کھجور کے ہیں، وہ میں اللہ کو دیتا ہوں، اللہ کو قرض دیتا ہوں. حضور نے قبول فرما لیا. اب وہ گئے، اب داخل نہیں ہوئے باغ میں، تو اللہ کی چیز ہو چکی، خود کیسے داخل ہو؟ اسی میں گھر بنا ہوا تھا جہاں پر کے بیوی بچے بھی تھے. باہر سے کھڑے ہو کر آواز دیے اپنے کسی بیٹے کا نام لے کر، اے فلاں کی ماں نکل آؤ، نکل آؤ، نکل آؤ، یہ باغ میں نے اللہ کو دے دیا، اللہ کو قرض دے دیا. میں نے عرض کیا تھا نا کہ صحابہ کرام کا سننا اور پڑھنا قرآن کا وہ کسی اور انداز کا تھا. وہ سنتے ہی پڑھتے ہی اس پر عمل کی فکر کرتے تھے. یہی زمین و آسمان کا فرق ہے. ہمارا سننا پڑھنا ثواب کے لیے، پڑھ لیا، سن لیا، ثواب ہو گیا، اللہ اللہ خیر سے. ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اور یہ قرض حسنہ کا لفظ بالکل واضح طور پہ سمجھ میں آتا ہے نا. اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد ہے، تو ظاہر بات ہے پرسنلی اللہ کے ذمہ قرض ہو گیا. اس کا دین ہے نا، اس کی حکومت قائم کرنی ہے ہم نے،
اس کا حکم چلانا ہے، اس کی مرضی پوری کرنی ہے، لہذا اس پر جو کچھ خرچ ہوگا وہ گویا کہ پرسنلی اللہ تعالیٰ اپنے ذمے قرض سے تعبیر کر رہا ہے۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم، اللہ بڑھائے گا اسے، ویغفر لکم، وہ اصل مال تو بڑھے گا، بڑھتا رہے گا، مزید یہ کہ تمہاری خطائیں اس کے ذریعے سے بخش دی جائیں، بخش دے گا اللہ تعالیٰ، تمہارے گناہوں سے صرف نظر فرمائے گا، یغفر لکم واللہ شکور حلیم، اللہ شکور بھی ہے حلیم بھی ہے۔ اب یہ دو الفاظ کیوں جڑ کر آئے، غور کیجئے، شکور حلیم۔ اگر اللہ کو قرض دیتے ہو تو اللہ شکور ہے، وہ قدردان ہے، تمہاری قدر افزائی فرمائے گا، تمہارا اعزاز اور اکرام کرے گا، شکور ہے، وہ ناشکرا نہیں ہے، معاذ اللہ۔ اور نہیں دیتے تو وہ حلیم ہے، فوراً نہیں پکڑ لے گا تمہیں، فوراً تمہاری گردن نہیں ناپ دے گا، حالانکہ وہ آنے واحد میں تمہاری ساری دولت جو ہے اس کو ختم کر سکتا ہے، لیکن حلیم ہے، تمہیں مہلت دے گا، تمہیں موقع دے گا، تم سوچو، غور کرو، اپنے طرز عمل کو بدلو۔ واللہ شکور حلیم، اللہ شکور ہے، حلیم ہے۔